چلو آپ کو میں آسان میں بتاتا ہوں، چلو آپ تفسیر نہ پڑھا کرو، تو آپ کو سب کی بات بتا، بس یہ نہیں، قرآن کی تفسیر نہ پڑھا کرو ورنہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اگر معنی بھی سمجھنے ہیں تو کسی غیر اردو والے آدمی سے سمجھا کرو. اچھا میری طرف سے آپ پوچھو گے اور کوئی آپ ایسا بتاؤ جو اس کا ترجمہ صحیح ہو. ترجمے میں آپ کو دو سجیسٹ کروں گا، وہ دو پڑھ لو، اشرف علی تھانوی کا بھی پڑھ لو، احمد رضا بریلوی کا بھی پڑھ لو، اور درمیان میں دیکھ رہا نکال لو. یہ دونوں ایکسٹریم بادشاہ لوگ ہیں، ان دونوں کے درمیان آپ کو صحیح بات سمجھ آ جائے گی. یہ دو ترجمہ پڑھ لو، اور دونوں میں سے ایک اگر آپ ٹائم پہ غور کر سکتے ہو، احمد رضا بریلوی کا پڑھ لو، نہیں ہے تو کسی انگریز کا پڑھ لو، نہیں ہے تو پھر آپ خالی قرآن شریف پڑھ لو، ترجمے کے بغیر پڑھ لو، اور نہیں پڑھے ہوئے تو قرآن شریف آپ دیکھتے جاؤ. پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ بھی موجود ہے، قادر بھی ہے، آپ بھی موجود ہو، کتاب بھی ہے، آپ کو نہیں پڑھا جائے گا؟ کیوں نہیں پڑھائے گا؟ تلمیذ الرحمان، تلمیذ الرحمان نہیں آپ کر سکتے ہو. ایسے آدمی کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن پڑھنے لگے، نہیں پڑھ سکے، سمجھ نہیں آتی ہے، اور رو رہے ہیں، قرآن کے اوپر سر رکھ کے رو رہے ہیں، اور صبح تک قرآن فہمی ہوگی. جہالت سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے؟ تیری کتاب اور تو موجود اور میرا دل بےتاب، اور سمجھنا ہے تو بات کیا ہے؟ اور صبح تک شعور پیدا ہو گیا کتاب. ایسے لوگ آئے ہیں دنیا، اللہ موجود ہے، گھبرایا نہ کرو، کتاب سمجھ آ جائے گی. آپ بھی اصلاح کرنے کا پیغام ہے. لہذا بولو. بات ہو چکی ہے، ایک دن بعد میں پڑھ رہا تھا، دیکھا ہوا تھا کسی آدمی نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ اکثر رزق کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں رزق ہر آدمی کا مقرر ہے، اگر کسی آدمی کو کمرے میں بند کر دیا جائے، باہر سے تالا لگا دیا جائے، تو اس کو پھر رزق کہاں سے پہنچے؟ بند کر کے دیکھو، دیکھا ہوا تھا جہاں سے موت پہنچے گی وہاں سے رزق پہنچے. یہ سارے چکر ہیں، کیا لوگ کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے. اچھا رزق اگر آپ تعریف کرو نا، رزق وہ کھانا ہے جو آپ نے استعمال کیا، بس. باقی سارے کا سارا امانت ہے جو کسی کو دینا ہے آپ نے، اتنی ضرورت ہے. رزق کیا ہے؟ وہ ایسا ہے جو آپ نے استعمال کیا، وہ رزق ہے، باقی امانت ہے. اب وہ بوجھ آپ آزاد کر دو. سر یہ سارے چکر مطلب کیا ہے؟ چکر یہ ہے، یہ چکر سارے کا سارا رکھا اس نے بنانے والے نے کھیل کے طور پر. آپ بوجھ محسوس کر دیں گے تو رونق نہیں. دیکھیے ایک آدمی کبھی آپ دیکھو دانا انسان، کبھی دیکھو آپ غور کرو، دانا، عقل مند، صحت مند، فکر والا، فلسفے والا، غور والا، اور افلاطون وقت اور رزق کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا. اگر میں بات سب جانتا ہوں کہ رزق کا مسئلہ نہیں ہے، اندازہ لگاؤ. تو عقل کے باوجود رزق کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. یہ ایک ایسی کہانی ہے، اور عام طور پر کہیں مطلب بیوقوفوں کو رزق مل جاتا ہے، بلکہ یہ نہیں کہنا سر عام طور پر بیوقوفوں کو ملتا ہے، نہ ایسی بات نہیں کہنا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے. رزق میں نے بتایا تھا کہ اس کے بارے میں فکر نہیں کرنا چاہیے. رزق پیسے کا نام ہے جو آپ کو استعمال کے لیے ملے. رزق اس خواہش کا نام بھی ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے، حسرت بنتی ہے کہ تکمیل ہوتی ہے، وہ بھی خواہش ہے. رزق اس اولاد کا نام بھی ہے جو آپ کے ہاں مطلب جلوہ افروز ہوتی ہے. رزق ان بیویوں اور میوں کا نام بھی ہے جو موجود ہیں. رزق سب سے بڑی بات ہے یہ اس ایمان کا نام ہے جو آپ کے دل میں گرم ہے سینے کے اندر. اور بینائی رزق ہے، یہ تو میں پکی خبر دے رہا ہوں. سب سے بڑی بینائی کے رزق سے تمام نظاروں میں رنگ پیدا ہوتا ہے. جو اللہ مطلب دیکھو پیسہ تو باہر اور لگائے گا، کیا لگانا ہے، اور پیسہ گلاب پیدا کرے گا. فرض کرو اصل میں گلاب بازاتے خود ایک رزق ہے، گلاب کا جلوہ. ہاں گلاب کو دیکھنا، گلاب کا جلوہ. اور اگر نگاہ نہ ہو تو تیرے عقل جو ہے نا وہ کیا کرے. تو دعا یہ کرا کرو کہ اللہ تعالیٰ صرف عقل نہ دے کسی کو،
ایک بات ہمیشہ دعا مانگی گئی کہ اللہ انی اعوذ بک من العلم لا ينفع، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے، پناہ مانگو اس علم سے جو تجھے نفع نہ دے، پناہ مانگو اس فلسفے سے جو تیرا راستہ آسان نہ کرے، اور پناہ مانگو ان واقعات سے جو تجھے خود تکلیف دیں کہ تیرا کیا ہوا تیرا راستہ روک رہا ہے، پناہ مانگ اس بات کہ تو نے کیا کیا کل کل کیا وہ آج راستہ روک رہا ہے اور آج تک تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر آپ نے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ آیا سوال جی بول کے قرآن میں رزق اور رزق کریم دو الگ الگ بس رزق کریم ہی وہ چیز ہے، معنی ہائی ڈیفینیشن ڈکشنری جو ہے یہ بارش ہے، جی رزق کا معنی بارش ہے، نازل ہونا، جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ بارش، دنیا کا رزق جو ہے نا یہ بارش سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا میں نے رزق آسمانوں سے اتارا، اب پوچھا بند کیسے اتارا، کہتا بارش نہیں ہوتا ہے، بارش رزق کیسے ہوتا ہے، یہ زمین سے، کھیتی سے، فصل سے یا واقعات، اور یہ مویشی سے کھانا اور پینا، اور یہ تمہارے لباس اور واقعات، یہ سارے کا سارا جو ہے۔ آپ ایک لکڑی کا رزق دیکھ لو تو کمال کی کمال ہے، لکڑی، درخت، فرنیچر سے لے کر خدا جانے تم کیا چیز بنا جاتے ہیں، ایک درخت، تو یہ سارا رزق ہے۔ رزق کریم ہوتا ہے خیال کا رزق، احساس کا رزق، یعنی کہ ترتیب احساس یا مزین ہونا احساس کا، وہ ہے رزق کریم۔ یہ احساس کا مرتب ہونا یہ بڑی قیمتی بات ہے، ورنہ عام طور پر جو ہے نا جاہل ہوتا ہے انسان، عقل مند آدمی جاہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سیانے ہمیشہ اور سیاح احساس نہیں ہوتا اس کا۔ جی تو میں بہت عقل مند آدمی یہ کیا کر رہا ہے، کہتا میں ذرا بیٹے کو ڈانٹ رہا ہوں، رو رہا ہے۔ عقل مند آدمی یہ کیا کر رہا ہے، کہتا ہے یہ بیوقوف ہے، بدلے میں میرے گھر والے لوگ بیوقوف، بیوی بیوقوف ہے، تو عقل مند آدمی ہے، اس کا تجیب کیسا ہوا پھر، مطلب یہ ہے کہ عقل نہیں کام کرتا۔ تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ عقل کے ساتھ لطافت قلب بھی ہونی چاہیے، ورنہ عام طور پر اس رزق سے معروم ہوتے لوگ، ڈرائی، بالکل ڈرائی، ایک دم کچھ، تو خالی عقل نہیں چاہیے۔ وہ اس نے کیا کہا، یہ ہے کرم کی بات ہے، کرم کی بات کہ کرم دی رتی ایک چنگی تولا عقل دا کم نہ آمدے، جیسی یقین ہے کوئی ہے نا، چھوٹی سی بات یہ ہے کاف کرما دی رتی ایک چنگی تولا عقل دا کم نہ آمدے۔ اس واسطے عقل سے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ وہ عقل جو کہ آپ کا راستہ درست نہیں کرتے، کیا عقل ہے، تو نے اپنی زندگی کو کیا بنایا۔ آج وہ نسخہ دیتا ہے لوگوں کی زندگی بنانے کا، اور اپنی زندگی بتاؤ۔ جی دعا ہوگی یا اللہ مطلب بے بس تو مہربانی کر، پردہ رہن دے۔ اور یہ پیغمبروں کی بات ہے اور اولیاء کی بات ہے کہ اپنی زندگی کے میں جو علم دیا وہ پہلے کر کے دکھایا۔ یہ بعض لوگ ہیں کمال کے لوگ کہ سادہ زندگی بسر کرو، اب پیغمبر کیا کرتے ہیں، سادہ زندگی بسر کرو، سادہ زندگی بسر کر کے دکھائی آپ نے، ورنہ خالی علم دے سادہ زندگی بسر کرو، سادہ زندگی بسر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بھی ایسے سے کہنے لگے ہو، ہاں کبھی نہیں، چلو ہو جائے گا، مقصد یہ ہے سادگی اختیار کرو، سادہ زندگی۔ اچھا آج کی اور سوال، ڈاکٹر صاحب بولو، آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے، پھر سوال رکھا نہ کرو، یہ اچھی بات ہے۔ ہاں نارملی آدمی جو چیز پسند کرے تو زیادہ اچھی ہو یا آسان ہو، سر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کو کچھ خاص فائدہ ہے، اس کو استعمال کرنے سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند اس لیے پسند آئی، سر کیا نسبت ہے ان دونوں چیزوں کی، دین کی اور زیتون کی؟ اس میں تو آپ ایمفیسس ہے بلد الامین ہے، باقی قسم ہے صرف آگے اسٹیٹمنٹ ہے، کنفرم قسم، بس تین کی قسم ہے، وہ مقام ہے مٹی کا، زیتون پروڈکشن ہے، وہ طور سینین ایک مقام ہے اس کے اندر تقدیس کا، آگے بیان ہے وہ حاضر بلد الامین، اور اس بلد کی بدلے میں خاص قسم ہے جو امین ہے، اس کے اندر کسی قسم میں ڈسمبر دو لقد خلقنا، اب یہ بیان اصل میں یہ آ رہا ہے لقد خلقنا الانسان، لقد بھی ایمفیسس ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کا پیور دی بیسٹ فارم کی پروڈکشن میں کیا۔ آگے
جب حضرت رسول اللہ صاحب ملی تو یہ ڈیجنریٹ ہو کے پھر وہاں چل رہے میں کیا کروں؟ قسم ہے امیر کے بہت بڑا بنایا، قسم ہے یہ بہت گریٹ تھا، قسم ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہے، بہت بالکل پکی بات ہے کہ یہ ویسا ہے، پتہ نہیں سے کیا ہو گیا آگے پھر بتائے ایکسیپشن وہ لوگ جو پھر ایمان لائے ان کو پھر مقام وہ مل گئے، جو راز حل ہو گیا۔ آج یہ ہو گیا کہ آپ کا سفر جو ہے یوں ہے کہ آپ ایک کرب ہو، ایک ویو آ رہے ہو، ایک بلندی سے آ کر پستی کو چھوتے ہوئے پھر بلندی تک جانا ہے، کل سفر آپ کا یہ ہے۔ آج جنت کی تعریف بھی یہی ہے، جنت اس مقام کو کہیں گے، یاد رکھ لو ایک میں ایک ضروری اور بات کرنی ہے، جنت اس مقام کو کہیں گے جس کے چھن جانے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے۔ کیا کہا؟ جنت اس مقام کو کہیں گے جس کے چھن جانے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے۔ اور وہ دوست کی وجہ سے رات پر جنت چاہیے۔ اب میں نے اس کو آج کے پہلے یہ میں بیان کروں، آج کا فنکشن ہم نے تھوڑا سا چینج کیا، اب بیان کرنے کی ضرورت ہے مجھے۔ میں نے آج طبیعت کا احساس بھی تھی، گرمی زیادہ ہے، ہم نے یہ کہا کہ فنکشن کو یا اس میٹنگ کو ہم نے ڈنر سے الگ کیا، یہ میں نے فیصلہ کیا، الحمدللہ فیصلہ میں نے امپوز کیا، بلال صاحب بولا نہیں جی میں جبیر ہوا، باقی جو ہے وہ لوگوں کے لیے باقی امانت ہے۔ امانت ہے۔ تو جو قرآن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے اور رزق کے لیے محنت نہیں کرے گی، اس کا مطلب کہ اگر آپ محنت آدمی نہ کرے تو پھر وہی چیز صرف ملے گی جو استعمال ہو، وہ ملتا ہے، بالکل ملتا ہے۔ بقایا آؤٹ، بقایا کون ہے؟ تو پھر آدمی کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ بقایا کے لیے نہیں، بقایا بھی ملتا ہے، بعض اوقات رچ باپ چلا جاتا ہے تو پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو کوئی الگ کہانی ہوتی ہے اللہ کی۔ میرا خیال ہے اگر اس کو یوں سمجھا جائے تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ کیا؟ اللہ کو رب کہا جائے، ہاں اللہ کو اللہ کہنا، اللہ کو رب کہنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر اللہ کو رب سمجھ لیا جاتا ہے، ہاں اور رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، دیتا ہے، ایسا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا ہے، وہ بانٹ دیتا ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے لے لے اس کو۔ جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں دیتا، وہ بے شمار دفعہ نہیں دیتا۔ جی حضور اگر رب رب ہے تو رب تو کہتے ہیں اسے جو سب کو پالتا ہے، رب العالمین بچانے کے بعد یہ سب کنیکٹ کرنے میں جہاں وہ نہیں ملتا جی وہاں گھبرانے والی بات نہیں، وہ بھی پال رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔